دھوکہ ہمیشہ وہاں سے ملتا ہے جہاں آپ کو سب سے کم توقع ہوتی ہے۔ بعض لوگ اپنے لبادے میں معصومیت، دینداری اور نیکی کا ایسا جال بچھاتے ہیں کہ عام انسان تو فوراً بھروسہ کر لیتا ہے۔ کندھے پر رومال، سر پر ٹوپی، چہرے پر داڑھی، دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نیک شخص کسی ضرورت کے تحت آیا ہو، مگر حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اس شخص نے اپنی چالاکی سے نہ صرف ایک شریف انسان کے جذبات سے کھیلا بلکہ نیکی کے نام پر دھوکہ دینے کی ایسی مثال قائم کی کہ لوگ حیران رہ گئے۔ یہ واقعہ کراچی کے علاقے سراب گوڑ الآصف اسکوائر کے پاس مدینہ ریسٹورنٹ کا ہے، جہاں رات کے وقت یہ شخص پہنچا اور ہوٹل کے باہر کھڑا ہو کر لوگوں کو کھاتے ہوئے دیکھنے لگا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو، لیکن در حقیقت اس کی نظریں کچھ اور ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ ہوٹل کے مالک نے اسے دور سے دیکھا تو اسے ایک عام مانگنے والا سمجھ کر کاؤنٹر پر بلا لیا اور نرمی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ یہ شخص خود کو بہت غریب ظاہر کرنے لگا، کہا کہ بھوک لگی ہے، کچھ پیسے دے دیں، کچھ کھانے کو مل جائے تو بہت مہربانی ہوگی۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، نیکی کرنے کا وقت تھا۔ ہوٹل کے مالک نے رحم کھایا، اسے کچھ رقم بھی دی اور اپنے ملازم کو کھانے کا پیکٹ تیار کرنے کو کہا۔ یہ سن کر وہ شخص بار بار دعائیں دینے لگا جیسے سچ میں بہت لاچار ہو، لیکن دراصل وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ جیسے جیسے یہ شخص کاؤنٹر کے قریب آیا اس کا انداز بدلنے لگا۔ پہلے تو وہ محتاج بن کر کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی ہوٹل کے مالک نے اس سے نرمی سے بات کی وہ آہستہ آہستہ اپنی اصلی چالاکی دکھانے لگا۔ اس کی نظریں بار بار کاؤنٹر پر موجود سامان پر جا رہی تھی اور اسی دوران وہ نیکی کا بہانہ بنا کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کا اصل مقصد مدد لینا نہیں بلکہ کوئی اور ہی کھیل کھیلنا تھا۔ ہوٹل کے مالک نے جیسے ہی دراز کھول کر پیسے نکالنے کے لیے نیچے دیکھا، اسی لمحے یہ شخص ہاتھ کی صفائی دکھا گیا۔ کاؤنٹر پر رکھا موبائل فون آہستہ آہستہ اپنے قریب کھسکایا اور اپنے کندھے پر رومال سے اس پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ کسی کو نظر نہ آئے، اور جیسے ہی اسے موقع ملا موبائل جیب میں ڈال کر فوراً دعا دیتے ہوئے وہاں سے چلتا بنا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جو شخص بھوکا ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا، جو کھانے کے لیے ترسنے کی اداکاری کر رہا تھا، وہ چوری کے بعد کھانا لیے بغیر ہی چلا گیا۔ یعنی مقصد صرف پیٹ بھرنا نہیں بلکہ جیب بھرنا تھا۔ اب یہی سوچے کہ ایک طرف لوگ کسی کی مدد کرنے کی نیت سے خیرات دیتے ہیں اور دوسری طرف کچھ لوگ اسی نیکی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیں، نیکی کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہوشیاری کے بغیر نیکی کرنا خود کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ چوروں کے طریقے بدل چکے ہیں، دھوکہ بازوں کے حلیے بدل چکے ہیں، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اس چور کی پہچان کے لیے ویڈیو شیئر کریں اور ہمارے چینل CCTV ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔